17 ستمبر 2005 کی صبح کو واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹھڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو کہ شاید ان کے پہننے کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی فوج کا کشمیری بوڑھا بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھڑی نہ تھی۔ جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی جلد کے علاوہ گوشت کا کوئی نام تک نہ تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ خودرو جاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیبے بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ ایک طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل تک نہیں دیکھی ہوگی۔ اور دکھ کی بات کہ واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب حصول منزل کی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کی بجائے اپنی منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اور ناتواں ہاتھوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستانی آرمی کی منصر کینٹ ریجمنٹ، جو کہ اٹک کے قریب واقع ہے، تک پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا: سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو اس کی کٹی ہوئی زبان، لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کر رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا تو کبھی اس بوڑھے شخص کو، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی نوجوان فوجی کی طرح سے بھرپور سلوٹ مارا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی کرد چاڑی گئی تو اس شخص کے رشتہ داروں کو بھی ڈھونڈ کر لایا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی، اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا، جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع سودنتی پونچھ کی تحصیل تراڑکھل کے گاؤں مرشد آباد کے سدن قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ آپریشن جبرالٹر میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحے کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے آفیسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھتے ہوئے مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کر کے واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس دوران دشمن کے ایک گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے انٹرنیشنل جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگی قیدیوں میں کہیں بھی مقبول حسین کا ذکر تک نہ کیا۔ اس لیے پاکستانی فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار میں اس کا نام بھی گندا کر دیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی۔ اسے 4 بائی 4 فٹ کے ایک
पिंजरे नमा कोठड़ी में कैद कर दिया गया, जहाँ वो न बैठ सकता था न ही लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मुजालम के बावजूद इससे कुछ उगलवा न सके। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को गुस्से से पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बता रहा तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को मजीद तशद्दुद का निशाना बना कर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो कि भारतीय फौजियों को जला कर रख देता। वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ अपने वतन के एक एक जर्रे के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के कोने कोने के दफा के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क की इज्जत और वकार के लिए, हाँ मैं पागल हूँ। सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के ज़हनों पर हथौड़ों की तरह लगते। चनाचा उन्होंने इस ज़बान से बदला लेने का फैसला किया जो कि हर हाल व वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से बाज ना आती थी। बिलाखिर उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान खींचकर तेज धार से काट डाली और इसे फिर 4x4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मकफिल कर दिया। कहानी यहाँ भी खत्म ना हुई, कहानी यहाँ भी खत्म ना हुई। इस नौजवान की जुबान तो कट गई मगर इसका जज्बा ना कट सका। ये मर्द मुजाहिद वतन परस्ती की उनसियत में कटी जुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन ये अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चीथड़ों की मदद से कोठड़ी की दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता रहा। सिपाही मकबूल हुसैन 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आपका इंतकाल 28 अगस्त 2018 की रात को अटक में हुआ और आपको फौजी एजाज के साथ 29 अगस्त 2018 को सुपुर्दे खाक किया गया। बाद अज़ां यूं तो पाकिस्तानी रियासत ने इनको सितारा जुर्रत से नवाजा है और इन पर ISER और इंटरफ्लो कम्युनिकेशन लिमिटेड ने मुश्तरका तौर पर एक ड्रामा सिपाही मकबूल हुसैन भी बनाया है। मगर आए आज हम सब मिलकर ऐसे सारे पागलों को सलूट करते हैं जिनके खून की आबियारी से कौम आज भी सुख का सांस ले रही है।